جیسا کہ میں ہمیشہ سے یہی کہتا چلا آیا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو علماء ہیں ان کی اکثریت تعداد جو ہے وہ نظریاتی نہیں ہے، وہ پیشہ ور ہیں. اور جب آپ پیشہ ور ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو بھی نظریہ ہو، آپ کے جو بھی خیالات ہوں، جو بھی عقیدہ ہو، اور ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں کہ آپ کو اپنے پیشے کے لحاظ سے اپنے جو عقائد ہیں، اپنا جو نظریہ ہے اس کو بٹرے کرنا بھی پڑ جاتا ہے. اس سے جو ہے وہ پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں، اس میں لچک آ جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اتنی سی بات ہے یہ وہ. تو دنیا میں جو ہے تبدیلیاں جو لے کے آئے ہیں، بڑے بڑے انقلاب جو لے کے آئے ہیں، وہ ایسے افراد کے ذریعے، خواہ وہ نبی کی شکل میں ہوں یا کسی ولی کی یا کسی لیڈر کی، تو وہ ہمیشہ سے اپنے نظریات کے اوپر قائم رہ کر دنیا میں ثابت کر دیتے ہیں کہ جو میرا نظریہ ہے وہی فلاح انسانیت ہے، وہی اللہ کا میسج ہے، اور وہی جو ہے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ خوشگوار تبدیلی لا سکتا ہے، اس کو اڈاپٹ کرو. تو یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی نظریات تھا نا، ان کا نظریہ تھا کہ ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند، میں پھر بھی اپنے نظریے سے نہیں ہٹوں گا، اپنے بلیف سے نہیں ہٹوں گا، سچ کہتا جاؤں گا کہ اللہ جو ہے وہ، یعنی توحید کا میں میسج دیتا جاؤں گا، خواہ اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینی پڑ جائے. اور انہوں نے ابھی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بادشاہ کی قید میں چلے گئے، صحبتیں برداشت کی، لیکن دین الہی کو قبول نہیں کیا، اس کے خلاف وہ جدوجہد کرتے رہے، اس کے خلاف بولتے رہے. تو یہ حضرت امام حسین اپنے نظریے کی خاطر اپنی سارے فیملی کو انہوں نے ہٹا دیا، کٹوا دیا. بہت ساری مثالیں ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے مولوی، جنہوں نے اپنے آپ کے کو جو ایک سمبل بنا کے رکھا ہوا ہے کہ یہی ختم نبوت کے پاسدار ہیں، یہی شریعت کے نفاذ کرنے کے جو علمبردار ہیں، اور یہ وہ، لیکن حقیقت بالکل مختلف ہے اس سے. میں یہی دیکھیے، قادیانیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کسی پیشہ ور مولوی، پیپل لائک کیا جلالی یا خادم قادیان یا اس قسم کے، ان کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں نظریاتی لوگوں کی ضرورت ہے، خواہ وہ نظریاتی آدمی جو ہے وہ امامہ شریف نہ باندھتا ہو، وہ مطلب پتلون پہننے والا ہو، وداؤٹ ریش، داڑھی کے بغیر بھی ہو، ڈزنٹ میٹر، لیکن قائم رہے اپنے نظریے پہ. تو یہاں اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ مولویوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور مولویوں کا کردار اتنا بھیانک ہے کہ فیکٹس اگر یہ دیکھ لیں اور سمجھ لیں اور اس کو قبول کر لیں، اور قبول کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ فیکٹس درست ہیں، کیونکہ یہ باتیں حقیقت ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ مادر چود خادم قادیان ہر روز جس کی تعریف کرتا تھا کہ وہ نیازی کھڑا ہو گیا تھے، وہ نیا کی دس از ناٹ ٹرو. بھاگ گیا تھا، کلین شیپ بھی اس نے کی تھی ہمارے بزرگوں کے سامنے، انہوں نے اس کو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ فیکٹ ہے، یہ فیکٹ ہے. اوکے، تو ایسے لوگوں کے اوپر پھر اللہ کا فیض بھی نہیں ہوتا. اوکے، میاں والی کا رہنے والا ہے، اور جناب اس کو یہ بھی اللہ نے یہ بھی معلومات اس کو نہیں ملی کہ جس عمران خان کے جو ماں کا جنازہ کہتے ہیں اس نے پڑھایا تھا کہ وہ قادیانی تھی. فیض نہیں ہے نا. جو فیض ہوتا تو اللہ کسی نہ کسی طریقے سے
یہ جو غیر دانستہ طور پہ اس سے غلط بات ہوئی ہے، لیکن اللہ سیف کر دیتا ہے ایسے لوگوں کے پاس. جس کے پاس فیض ہے اللہ تعالیٰ اس کے رہنمائی صحیح کرتا ہے. تو بہرحال جھوٹی باتیں، قصے، کہانیاں کہ یہ ہے جی وہ ہے، وہ جی فلانا ہے اس نے یہ کر دیا، سب افسانے ہیں. یہ سارے جو ہے نا ریالٹی سے دور ہیں. وہ خادم قادیان مادر چود اور دوسرے لوگ آ کے ہے جی نے ایک سیکنڈ میں 10 جہاز گرا دیے، یہ کر دیا. یہ مکمل قادیانی لائن کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں یہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مولوی بظاہر آ کے مرزائیوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن اندر سے یہ مرزائیوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے اگر آپ نے مرزیت کا مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ نے ختم نبوت کی صحیح پہرےداری کرنی ہے، اگر آپ نے پاکستان کو اسلام کے خدمت کرنی ہے، ان کو بچانا ہے فتنہ اس قسم کے دجالی فتنہ لائک قادیانیز، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ خود جو ہے صحیح ویژن اڈاپٹ کریں. اور صحیح ویژن جو ہے ہم بتا رہے ہیں آپ کو. اوکے، میری ویڈیوز موجود ہیں اور لوگوں کی بھی ہیں، ان کو دیکھیں. وہ خیر ڈزنٹ میٹر کہ وہ کوئی مدرسہ چلاتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں ود آل دا سالڈ پروفس. اور آپ کو کیا چاہیے؟ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر اقبال. میں نے درجنوں سینکڑوں اس کے جو حوالے لائے کہ یہ کفریات ہے، یہ اس کی قادیانیت نوازی ہے، یہ ہے. ان کے پاس صرف ایک دلیل ہے، صرف ایک دلیل بھی نہیں، ایک ہی تعویل کرتے ہیں جو کہ ویک تعویل ہے، جو کمزور ہے جی یہ قادیانیوں نے جو ہے اس کے مرنے کے بعد سارا کچھ کر دیا ہوا ہے. حالانکہ اس نے ایک کافر کو مجذوب لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں، کیا ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ، اس میں کم از کم 5-6 جگہ پر کفر لکھا ہے جو اس کی اپنی کتاب ہے. اوکے، اور میں ان سے یہ اگرچہ وہ قادیانیوں نے نہیں لکھی ہوئی، سر سید احمد کو اس نے رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے یہ وہ، اوکے، جس نے سر سید احمد خان کو رحمت اللہ علیہ وہ دائرہ اسلام سے خارج. یہ مادر چود مولوی کیسے کہتے ہیں جی یہ اس نے لکھا ہے قادیانیوں نے، اور کوئی پروف بھی نہیں ہے. اچھا، کم از کم 200-300 ایسی چیزیں ہیں جو میں ابھی تک پیش کر چکا ہوں کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس نے یہ بھی لکھا، اس نے یہ بھی کیا. ہاں، تصور کریں 100 میں سے 99 جو ہیں وہ لیٹ سے فرض کریں کہ وہ قادیانیوں نے لکھی ہے، لیکن ایک جو ہے اوریجنل اس کی ڈاکومنٹیشن ہے. تو ایسے آدمی کو جس میں واضح کفر ہے، قطعی کفر ہے، ایسے آدمی کو آپ ڈیفینس کر کے اور عاشق رسول کہہ کے کیا آپ اسلام کے اصول کے مطابق جو ہے آپ کافر نہیں ہو گئے ہوئے. اور پھر انہوں نے آج تک ایک چیز جو ہے پروو نہیں کی کہ واقعی یہ قادیانی نے لکھی. اور بہرحال میں اس کے اوپر تو خیر یہاں اب جو ہے یہ مسئلہ یہ سمجھنے کا ہے. دیکھیے تحقیق ہے، تحقیق سے جو چیز آگے آئی آپ کو ایمانداری سے آگے، کیونکہ مسئلہ بہت حساس ہے، مسئلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا ہے، یہ ان کی ختم نبوت کا ہے، یہ اسلام کی بنیاد کا مسئلہ ہے. اور نہ صرف اسلام کی بنیاد کا مسئلہ ہے بلکہ پاکستان کی بقا کا بھی مسئلہ ہے. کیوں کہ یہ ربوہ جو ہے یہ پاکستان کو کنٹرول کر رہا ہے فرام 1947 up till now. اور یہ پاکستان کا مثال ایسی ہے کہ ایک ایسے پہاڑ کے اوپر پاکستان قائم ہے جو نیچے سے جو ہے لاوا کسی وقت بھی پھٹ کے اور پاکستان کو پاش کر دے گا. اور یہ لاوا کیا ہے؟ قادیانی ڈومینیشن ان انسٹیٹیوشنز آف پاکستان. افسوس ہے اس قوم پر، اتنی مردہ ضمیر قوم ہے. اوکے، ہم اگر پاکستان سے قادیانی تسلط کو ختم کر دیں تو خدا کی قسم ہے ہمارا ملک جو ہے خوشحال ہو جائے گا، ہمارے غربت ختم ہو جائے گی، ہمارے ملک سے
کرائمز ختم ہو جائیں گے, ہمارے ملک سے ٹیررزم ختم ہو جائے گا, ہمارے ملک کا دفاع مضبوط ہو جائے گا, ہمارا ملک دنیا میں ایک, کیونکہ یہ قوم کیا کہتے ہیں منتی ہے, یہ لوگ جو ہیں ذہین ہیں, یہ قربانیاں دینے والے ہیں. اوکے, ہندوستان کے جہاز آتے ہیں تو یہ بھاگتے نہیں, دوسرے ملکوں میں پناہ نہیں لے لیتے, بلکہ وہ جہاز کو چیلنج کرتے ہیں, اٹھ ہم یہاں ہیں, تو نعرے لگاتے ہیں. تو بہرحال یہ فیکٹس ہیں. تو اس لیے جو آغا وسیم کہہ رہا ہے وہ آپ کو سارے پروف کے ساتھ کہتا ہے. ابھی یہ مولوی صاحب کو دیکھیں جی, اس مولوی صاحب کا نام ہے مولانا شفیع اکاڑوی. تو یہ 60-70 کی دہائی میں ایک مشہور کیا بولتے ہیں خطیب تھا, اور یقیناً اس کے لیکچرز بڑے معلوماتی ہوتے تھے, دین کے بارے میں کافی اچھی معلومات رکھتا تھا, خاص طور پہ کربلا کے واقعات کو بڑا ہی روانگی سے ان ویری ڈیٹیلڈ ہر چیز بتایا کرتا تھا. اور یہ ظاہر ہے ایک خوش عقیدہ مسلمان کی حیثیت سے جانا جاتا تھا. اور ابھی آج کل اس کا بیٹا کوکب نورانی, وہ جو ہے اکثر اس کی اسپیچز وغیرہ آتی رہتی ہیں, مدرسہ وغیرہ سارا کچھ جو ہے ان کے پاس ہے, اور یہ پاکستان کے نامور خطیب میں سے ایک کنسیڈر ہوتا ہے. تو اگین پھر وہی بات ہے کہ یہ لوگ یقیناً اہل علم تو تھے, لیکن فیض سے عاری تھے, لیکن نظریات میں پختہ نہیں تھے. اوکے, ان کا پہلی محبت جو تھی ان کے پیشے سے تھی, اور پیشے میں اگر ان کو کہیں لچک دکھانی پڑے اپنے رویے میں, اپنے مسلک میں, اپنے عقائد میں, تو یہ ہیزیٹیٹ نہیں کرتے, کر جاتے ہیں. اوکے, تو اس لیے میں جو بات بتا رہا ہوں وہ اہم ہے کہ یہ مولویوں کی جو ہے وہ اتنی کرج نہیں ہے ان کے اندر, یہ اتنا حوصلہ نہیں رکھتے کہ وہ ٹف چیلنجز جو راہ حق میں آپ کے اوپر آ سکتے ہیں ان کو سسٹین کر سکیں. اس لیے یہ فوراً جو ہے چھوٹے چھوٹے دنیاوی فوائد کے لیے اپنے ہی نظریے کو, اپنے ہی عقائد کو بٹرے کر جاتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں, یہ آپ کے سامنے میں ایک ویڈیو کلپ لگا رہا ہوں. پہلے میرے خیال میں یہ اردو میں بھی تھا, لیکن یہ انگریز وہ مجھے مل نہیں سکا, وہ میں نے غالباً پہلے کسی زمانے میں لگایا تھا. لیکن بہرحال جو بھی میں نے جو ہے پھر وہ اپنی فائلز وغیرہ دیکھتا رہا اور ڈھونڈتا رہا, تو یہ مجھے سم ہاؤ مل گیا. تو میں, لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ انگریزی میں ہے. ایک قادیانی جو ہے کنور ادریس, مشہور قادیانی, وہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے, آپ سن لیں. Like most places, like the whole country, I think Chitral has not been spared. But and here in Karachi, also when I came, all these religious leaders, Shah Ahmad Noorani, Professor Ghafoor Ahmad, they used to be a very articulate and emotional speaker, Maulana Shafi Uqadwi. Yes. And they all started with a certain reservation. But I must say, not because of me, but my any personal quality, but because of the influence of the Ahmadiyyat itself, that I could never really carry any prejudice against anybody. And they were surprised. And one instance is that Maulana Shafi Uqadwi came to me, and he was refused passport. He wanted to go abroad because he had invitations because of his. He came to me and he said that the federal government has refused to give him a passport.
but I am told that if the district magistrate recommends, I was then Deputy Commissioner, District Magistrate of Karachi, then it would be reconsidered. And he said that I know you are an Ahmadi, and I have been speaking, I have been lecturing against this. I said, no, you don't have to mention this. So I'm not aware. That's your profession. My profession is to see whether you deserve a passport or not. Justifies. And I don't think the government has any reason to refuse you a passport. You're a citizen of Pakistan, and you are invited to go abroad, and you want to go abroad, so you should get a passport. And I said there is no objection, and he should be given a passport, and he was given a passport. So he came back to me, became my friend, and he said that now when I speak about, he volunteered it himself, without any suggestion or invitation from me. He said that now when I speak, and he was a speaker. I wonder if you ever heard him. Yes, but he would sway the mob, especially these Maimons in this, say, Ranchor lines, Kharada. Though he was a Punjabi, but he was very popular and effective speaker. He would, and finally married one of their young girls and died, because of that. He said, now whenever I speak about Ahmadis and Mirza Ghulam Ahmad, Hazrat Mirza, he was referring to Masih Maud, I am very careful because I think I restrain myself. So that was his own voluntary. And then he became my friend, and he would come frequently, and sometime he would say, my son is jobless, etc. So then I say is that, I'm just trying to substantiate my point I made at the beginning, that being an Ahmadi. جی یہ قمر ادریس مرزئی کا جو ہے وہ کلپ آپ نے سنا. یہ پاکستان کے بڑے بڑے ہمیشہ سارے مرزئیوں کی طرح جو بڑے بڑے عہدوں پہ رہتے ہیں, سندھ کا یہ چیف سیکرٹری تھا اور پتہ نہیں کیا کیا, تو یعنی سارے بڑے عہدے اس کے پاس تھے. اور یہ خبیث آدمی نے 1983 کی جو سندھ میں جو تحریک چلی تھی بحالی جمہوریت کو, اس کو بروٹلی اس نے کرش کیا تھا اس کی نگرانی میں. خیر بہرحال, تو بات یہ ہے کہ یہ قصہ بتا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ ایک بڑا پرجوش خطیب مولانا شفیع اکاڑوی وہ ایک دن اس کے پاس آیا, اور اس کو اس نے آ کے کہا کہ بھئی مجھے جو ہے حکومت نے پاسپورٹ نہیں دے رہی, اور میرے کافی انویٹیشن ہے باہر جانے کی, تو آپ جو ہے اس کو ریکنسیڈر کریں کہ جو پابندی لگی ہوئی ہے, یعنی پابندی کو ہٹا دیں. میں جانتا ہوں, میں یعنی یہاں مفہوم بیان کر رہا ہوں اس کی سٹیٹمنٹ کا. کہتا ہے شفیع اکاڑوی نے اس کو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ مرزئی ہو, اور میں ظاہر ہے کہ مرزئیوں کے خلاف بولتا رہا ہوں, تو لیکن اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں تو میرا کام کر دیں. تو وہ اس نے کہا کہ بھئی دیکھو, تو مرزئیوں کے خلاف بولتا ہے نہیں بولتا یہ تیرا پیشہ ہے, میرا پیشہ یہ ہے کہ اگر تو میرٹ پر آتا ہوگا, کوالیفائی کرے گا, تو تجھے پاسپورٹ ملنا چاہیے. اور میں یعنی پھر مختصر یہ کہ وہ کہتا ہے اس نے لکھ دیا کہ اس کو پاسپورٹ جاری کر دو. تو اس کے بعد جو ہے مولوی شفیع اکاڑوی نے اس کے ساتھ دوستی کر لی. اب یہی مولوی ہے کہ بتاتے رہتے ہیں کہ مرزئیوں سے جو ہے دوستی نہیں ہو سکتی, اور یہ درست بتاتے ہیں, درست اس میں کوئی شک نہیں. اوکے, اگر ان کا کوئی شاگرد کسی مرزئی کے ساتھ سلام دعا کرے تو اس کو یہ سزا دیتے ہیں, اور خود دیکھو کیا کر رہے ہیں. کہتا ہے وہ میرا دوست بن گیا. پھر اس نے کہا کہ جناب مرزا غلام قادیانی کذاب کا جب نام لیتا تھا تو اس کو حضرت کہتا تھا. اوکے,
حضرت مرزا صاحب. اور پھر کہتا ہے کہ میں نے نہیں اس کو ترغیب دی, خود ہی آ کے تو اس نے مجھے کہا کہ جناب علی میں جو مرزا کو جو ہے ان کے خلاف بولتا ہوں, اب میں قابو میں رکھوں گا اور اس مسئلے کے اوپر یعنی ہتھولا رکھوں گا مرزائیوں کو کنڈیم کرنے میں. اور وہ مختصر یہ ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ پھر وہ میرا دوست بن گیا اور کیا نام ہے, اس نے مجھے کہا کہ میرے بیٹے کے کوئی جاب لیس ہے, اس کے لیے جاب شاب لے دو, اور یہ اور وہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مولوی اگر حقیقت میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوتا تو مرزائی سے دوستی نہ کرتا, اوکے, بلکہ یہاں تک ہوتا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں پاسپورٹ کے, مجھے مرزائی کی جا کے چاپلوسی کرنی پڑے. یہ تو ایک انقلابی, ایک سچا نظریاتی ہی اس کمٹمنٹ سے جو ہے وہ اپنا نظریہ بنا سکتا ہے کہ میں مرزائیوں کو اپنی سفارش بھی نہیں کروں گا, اوکے. وہ تو بہت کم لوگ ہیں, لیکن اصولی طور پر اس مولوی کو اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے تھی, اوکے. اگر اس مولوی کی جگہ میں ہوتا وحدہ لا شریک تو میں نے اس کے پاس جانا ہی نہیں تھا, نہیں پاسپورٹ دیتے کوئی بات نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ کام نظریاتی لوگوں کے ہوتے ہیں. بھٹو کے پاس ایک نظریہ تھا, اس نے پھانسی قبول کر لی, حتیٰ کہ پھانسی کے تختے پر اس نے کہا جلدی سے مجھے پھانسی لگاؤ. کون کہتا ہے جلدی سے پھانسی لگاؤ؟ اگر وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں, تو کون ہے جو اس پروسیس کو ڈیلے کرنا چاہے گا؟ وہ کہے گا میں جلد از جلد. تو یہ چیزیں سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. مولوی مادر چوت کہاں سمجھتے ہیں ان چیزوں کو؟ ایک پاسپورٹ کے پیچھے, ایک نوکری کے پیچھے اس نے مرزائی کے ساتھ دوستی کر لی, اور آج اس کا بیٹا جو ہے وہ اربوں خربوں کی پراپرٹی بنا کر بیٹھا ہوا ہے, بڑی میٹھی میٹھی باتیں اور یہ اور وہ. ہر عمران خان آ گیا اس کی چاپلوسی کر رہے ہیں, نواز شریف آ گیا اس کی چاپلوسی کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی وہ مل جائے گی. جیسے یہ دعوت الیاسی والے ہیں, ان بغیرتوں کو میں نے سارے ثبوت دیے کہ یار عمران خان مرزائی ہے, اور عمران خان ان کے مدرسے میں گیا تو انہوں نے اس کو جناب وہ سرخ قالین سے اس کا استقبال کیا ہے. ایک مرزائی کو, پروون مرزائی کو, ایک مقدس جگہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, جہاں لوگوں کو اسلام بتایا جا رہا ہے, ایک مرزائی کے پلید قدم وہاں پر آئے, انہوں نے اس کو ویلکم کیا کہ کیا ہمیں ایک پلاٹ مل جائے گا. تو کتنی ڈس اپوائنٹمنٹ مجھے ہوگی جب مجھے پتا یہ چلا کہ یہ دعوت اسلامی والے جو ہیں یہ اتنے غدار ہو سکتے ہیں ختم نبوت کے. چلو میری بات پر یقین نہیں ہوا ہے اس کو, ٹھہرو بھائی, یو موسٹ ویلکم, لیکن یہ بتاؤ کہ تیرے اوپر یہ الزام ہے مرزائی ہو تم, یہاں آؤ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تو مرزا غلام قادیانی کو قذاب سمجھتا کہ نہیں. اگر وہ شرعی طور پہ اس کو قذاب سمجھتا ہے تو اس کا استقبال زیادہ اچھے طریقے سے کرو. پھر ماں چودکی ہے یہاں پر یہ مولویوں نے کیا کیا ضلالت کر چھوڑی ہے, اوکے. تو بہرحال یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں, ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ کیا خادم قادیان مادر چود, کیا یہ جلالی غیر حلالی ماں چود, کیا یہ اور قسم کے یہ جتنے بھی حرامی ہیں, کوئی مرزائی کا استقبال کر رہا ہے, کوئی مرزائی کو عاشق رسول کہہ رہا ہے, کوئی مرزائی کی قبر پہ رحمت کی دعا کر رہا ہے, کوئی جو ہے اوریا مقبول جان جیسا حرام النسل, اوکے, جو صحابہ کو لٹیرا کہہ رہا ہے, جو جناب علی کہہ رہا ہے کہ وہ بریلوی مسلک میں آج تک صرف ایک کیا بولتے ہیں پڑھا لکھا عالم دین پیدا ہوا ہے, وہ حرام زادہ لنگڑا اس کا نام لے رہا ہے, جو کہہ رہا ہے کہ میں مرزا کی قبر پہ گیا وہاں حاضری دی, جو کہہ رہا ہے کہ جناب علی
جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ مرد مومن تھا، جو کہہ رہا ہے ہر قسم کی باتیں کر رہا ہے، اور یہ حرام زادے کتی کے پتر مولوی، یہ کشتی کیا کہتے ہیں، طوائفوں کی اولاد حرام زادے جو ہیں، یہ ایسے لوگوں کو جو ہے گلوریفائی کر کے تو پوری امت میں جو ہے فتنہ پیدا کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے، مجھے کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، میں ذاتی طور پہ اکاڑوی کے میں نے لیکچر سنے ہوئے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن عملی یہ ہے جس کا عمل ہی منافقانہ ہو، اس کے علم کو ہم نے کیا کرنا ہے. تو ہمیشہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ مین یہاں ہم علم لے سکتے ہیں. تو یہ اس قسم کی میں صرف یہ تھا کہ مجھے کسی نے کہا ہوا تھا کہ یہ وہ میں نے کہا تھا کہ یہ مولوی نورانی کے والد کے بارے میں میرے پاس ایک کلپ تھا جو مجھے مل نہیں رہا، تو وہ میں نے وعدہ کیا ہوا تھا، تو وہ میں نے وہی کلپ ایز اٹ از لگا دیا، اگرچہ اس کو لمبا کر سکتا ہوں، بہت گالیاں والیاں اور بھی دے سکتا ہوں، اور بھی بہت سارے ثبوت دے سکتا ہوں ان مولویوں کی منافقت کے. خدا کی قسم آپ مجھے بتائیں کہ کسی مولوی نے آج تک یہ کہا ہے کہ جناب علی پاکستان کے فلاں 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 یہ سارے ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہیں مرزئی ہیں، ماں سوا ایک آدھے کے ہیں؟ یہ ماچو جانتے ہیں لیکن نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کی روزی روٹی ادھر لگی ہوئی ہے، مرزئیوں کے پے رول پر ہیں یہ، اور قوم ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. میں نے مرزئی ہٹاؤ تحریک بنائی اور ایک بھی مادر چوت جو ہے وہ ساتھ نہیں میرا دے رہا. تو یہ اور میں جو بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یار شہدائے ختم نبوت کی وہ یادگار بناؤ، ساری ڈیٹیل لکھو کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. اگر ہم یہ بنائیں اوکے تو کم از کم یہ لبرل سیکولرز کی بولی بند ہو جائے، جو وہ دن رات آ کے کہتے ہیں. کوئی وہ دلال سا ہے آج کل، وہ کیا ایوب مرزا جو رنڈیاں سپلائی کرتا تھا، وہ اب آ کے کہہ رہا ہے کہ جی جناب 12 لوگ مارے گئے تھے یا 15 لوگ مارے گئے تھے. یہ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ 10,000 جو ہے وہ لوگ کھینچ کھچا کے کہتے ہیں 10,000 شہید ہوئے تھے، اور بہت بڑا آپریشن ہوا تھا. تو اگر ہم پوری ایک اچھا خوبصورت سا ایک چھوٹی سی چاہے یادگار بنا دیں، اس کے اوپر ساری تاریخ لکھ دیں، ہاں نئی نسلیں. اب یہ تو میں نے آ کے اس کو ایوب مرزا قادیانی کو جو ہے رد کیا ہے، تو اگر میں نہ بولوں گا تو نئے لوگ یہی سمجھیں گے کہ یار یہ مولوی مسلمان تو جھوٹ بولتے ہیں، 2 درجن لوگ مرے ہیں، اس کو 10,000 بنا رہے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں عملی طور پر کرنے کے لیے. لیکن مجھے پتا ہے میرا کوئی ساتھ نہیں دے گا، میری تو ویڈیو کو بھی کوئی ڈرتے ہوئے لائک نہیں کرتے. میں اب کیا کہوں، باتیں سنو، ان کی باتیں سنو، جو ابھی جو سنیں گے ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں ان کی بھی باتیں سنو. کبھی بھی عملی طور پر وہ کچھ نہیں کریں گے، کہیں گے ضرور کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں، لیکن ریالٹی از ٹوٹلی ڈیفرنٹ. میں قوم سے مایوس ہوں، اللہ سے مایوس نہیں ہوں. میں تو اپنا مشن جاری رکھوں گا.